قریب ایک بھیڑیا ایک یہودی کی بکری کو چک کر لے گیا. یہودی نے اپنی بکری چھڑا لی. ہر بندہ ترلا تو کرتا ہے کہ یہاں پر میرا مال بچ جائے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے موذی جانور جب دیکھتے ہیں کہ انسان پہنچ گیا ہے بھاگ جاتے ہیں. مگر یہ عجیب جانور ہے، سامنے بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس یہودی سے بات کرتا ہے، دیکھ میں نے کبھی تیرا لقمہ تیرے منہ سے چھینا؟ آج تو نے میرا لقمہ میرے منہ سے کیوں چھینا؟ بھیڑیا ہو کر باتیں کرنے لگا. اب وہ یہودی اور حیران ہو گیا، مشکات المصابیح اور حیران ہو گیا کہ یہ بھیڑیا ہو کر باتیں کر رہا ہے. اب بھیڑیے نے اور بھی کمال کی بات کر دی. کہتے ہیں یہودی لا تعجب ان عاجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم. تعجب نہ کر کہ میں انسانوں کی طرح بات کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آنے اور گزرے ہوئے زمانے کی خبریں دینے والا آمینہ کا لال مدینے میں آ گیا ہے. یارو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایسی خبر دے دی پھر رہا کیسے جا سکتا تھا. بس ایک جملہ کہتا ہوں، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. یہ اصل میں کام تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوازا، بڑا نوازا، بڑا نوازا. کائنات کے آقا اتنا نوازا. غور کریں کہ ہجرت کا جب موقع آتا ہے تو کسی ایسے مخلص ساتھی کے، ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہو یا کراچی جانا ہو، تلاش کرتے ہیں یار کوئی مخلص ساتھی ہو. کل میں ایک جگہ گیا تو ایک آدمی گاڑی پہ لینے کے لیے آیا، ایک اس کے ساتھ اور تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے یہ میرا بڑا مخلص دوست ہے. میں نے کہا کیوں انتخاب کیا؟ کہتے ہیں راستے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو کم از کم ایک ساتھی اچھا ہونا چاہیے. اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب تلاش کی، بہت سے چہروں کو دیکھا تو دو بندے ناموس مصطفیٰ پر پہرا دینے والے تھے. ایک علی المرتضیٰ کی صورت میں وہ بستر پر لیٹ کر دشمنوں کے نرغے میں آ کر وہ ناموس مصطفیٰ پر پہرا دے رہا تھا، اور ایک ابو بکر صدیق کی صورت میں کبھی حضور کے آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر موذی جانوروں کے آ کر سامنے ناموس مصطفیٰ پر پہرا دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ. حضور علیہ، اچھا یہ غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انعامات دیکھیے. میں روتا ہوں، آپ روتے ہیں، ہمارے آنسو گرتے ہیں، ہمارے رومال پر گرتے ہیں، ہماری قمیض پر گرتے ہیں، ہماری چادر پر گرتے ہیں، کبھی زمین پر گرتے ہیں، کبھی پتھر پر گرتے ہیں. مگر ابو بکر صدیق کا آنسو وہ خوش نصیب آنسو ہے، جیسے ہی ان آنکھوں سے گرا ہے تو اس کے سامنے رومال نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. اگر کچھ سامنے ہے تو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یارو یہ پہرا ہے ناموس مصطفیٰ، حضور کی ناموس پر پہرا دینے والے. انہوں نے 3 دن 3 راتیں رخ مصطفیٰ کو اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، شکل ہی بدل گئی. انداز کریں، شکل بدل گئی، رنگ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، چال بدل گئی، گفتار بدل گئی. عجیب بات یہ ہے کہ اب چہرہ ابو بکر کا تھا مگر اس میں بھرا ہوا رنگ مصطفیٰ کا تھا. چال ابو بکر کی تھی
مگر اس کے اندر ترنم میرے مصطفیٰ کا تھا، وجود ابو بکر کا تھا، خوشبو مصطفیٰ کی تھی، اور انداز یہ تھا کہ جب سرزمین مدینہ میں داخل ہوئے تو دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا علم آقا کون سا ہے، غلام کون سا ہے، محبوب کون سا ہے، محب کون سا ہے، پیشرو کون سا ہے، مرید کون سا ہے، مراد کون سا ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب غلام مصطفیٰ نے ان کے چہروں کو پڑھا تو چادر لے کر سرکار دو سرا کے سر پر تن دی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے مخدوم تو یہ ہے، میں تو خادم بن کر آیا ہوں، آقا تو یہ ہے، میں تو نوکر بن کے آیا ہوں، رہنما تو یہ ہے، میں ان کا سالک بن کے آیا ہوں، موتی تو یہ ہے، جھولی پھیلانے والا تو میں بن کے آیا ہوں۔